عمل کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو ہاں میں آپ کو سوری یہ بتا رہا تھا، جو پہلے ہم نے یہ وظیفہ پڑھا ہوا تھا اس کے ساتھ ملتا جلتا دوسرا وظیفہ ہے۔ تو وہ عالم بیان کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ قرآن و حدیث کی نص سے یہ یعنی وظیفہ ہمیں ملتا ہے کہ جو پڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ بڑی روزی دیتا ہے اس کو، اور وہ یہی ہے جیسے میں پہلے بیان کیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اور پھر آخر پہ پڑھنا ہے اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے 3 حصے ہو گئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر دوسرا درود شریف اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اور پھر تیسرے نمبر پہ اللہم اغفر لی۔ پہلے وظیفے میں استغفر اللہ تھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کے ہم پڑھ رہے تھے استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، چینج ہے یعنی، ہاں۔ اس کے علاوہ پھر بھائیوں اور دوستوں، پیارے دوستوں کے ایک اور وظیفہ زبردست یہ ہے پیارا، کہ جس بندے کو روزی کی تنگی ہو، تو ایک عالم فرما رہے تھے کہ اس کو چاہیے، بہت پیارے ہمارے عالم ہیں سبحان اللہ، تو وہ فرما رہے تھے کہ جو 21 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جو یہ سورت پڑھے گا 21 مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں سبحان اللہ بہت اضافہ کرے گا، اس کی رزق کی تنگی دور ہوگی۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ تنگ دست ہے، پریشان ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اور زیادہ نمازوں میں، یعنی چاہے 5 نمازوں میں، جس کو اور زیادہ بہت زیادہ مسئلہ 5 نمازوں میں کے بعد پڑھ لیں، یا پھر صبح کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد۔ تو مغرب کے بعد انہوں نے بتایا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا اگر زیادہ مسئلہ تو اور نمازوں کے ساتھ بھی پڑھیں، تاکہ اللہ پاک کا کرم اور زیادہ ہو، جلدی ہو۔ اور پھر اسی طرح دوستو یہ ساری بات ہماری ہو گئی۔ ہاں اسی طرح ایک اور ہے کہ صبح کی نماز کے پہلے آیا، پھر صبح کی نماز کے بعد ایک یعنی مسنون جیسے سنت طریقہ ہے، ایک دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے کہ اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا اللہ ہمیں نفع پہنچانے والا علم دے، ہمیں طیب روزی دے، اور ایسا عمل مقبول ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ صبح کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ میرے بھائی اور دوستو، بس آخر پہ ہم پہنچ گئے ہیں، 2 اور ہیں چھوٹے سے وظائف جو قرآن پاک سے میں نے دیکھی، رزق کی آیات، تو میں بھی یہ پڑھتا رہا، اللہ پاک کا کرم ہوا ہے، تو انشاءاللہ آپ بھی پڑھیں، بہت چھوٹی سی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ بہت اعلیٰ روزی اس کے پاس ہے، رازق ہے ہمارا، سب اعلیٰ رازق ہے ہمارا، بہترین، وہ بڑی قدرت والا ہے اور بڑی طاقت والا ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر آخر پہ یہ پڑھیں کہ واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، اور اس کے ساتھ آپ نے پڑھنا الحمدللہ الحمدللہ، 100 مرتبہ یہ وظائف پڑھیں۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ کے پاس یہ اعلیٰ رزق ہے، اور ساتھ ہم نے کہنا الحمدللہ، یا سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو ویسے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ سب سے اعلیٰ دعا جو ہے، سب سے اعلیٰ دعا یہ ایک چھوٹی سی ہے، کیا؟ الحمدللہ، کہ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب ہم اس کا شکر ادا کریں، وہ خوش ہوتا ہے ہم سے، اور آٹومیٹیکلی وہ ہمیں دیتا ہے، یعنی اس میں اللہ کا شکر ہے، اور مانگنے والی بات آٹومیٹیکلی بلٹ ان ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ کہ ہم مانگ نہیں رہے، ہم صرف خالی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ایسی پیاری دعا پیارے آقا نے ہمیں بتائی ہے کہ اس دعا میں بظاہر مانگنے والی بات کوئی نظر نہیں آ رہی، صرف اللہ کی تعریف ہے نا، کہ اور اللہ کا شکر، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا شکر، سبحان اللہ۔ میں درس یہ بھی ملا آقا کی بات سے، جب ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا، تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اور ہمیں اس میں انعام کے طور پہ اللہ پاک ہمیں اور ہماری جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہوتی ہیں اس میں اضافہ کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی کریں گے تو اللہ پاک کرم کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا، سنا، بیان کیا، اللہ پاک اس کو سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی توفیق دے، اور ہمیں دوسروں تک بھی پھیلانے کی اس کو توفیق دے، تاکہ جو دوست صاحبان پڑھیں، سنیں، سمجھیں، عمل کریں، تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہو، رزق کی تنگی دور ہو، مسائل دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں، ٹینشنیں ختم ہوں۔ اور ٹینشنوں کے حوالے سے آئندہ بھی کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بھی پڑھنے سے ایک عالم فرما رہے تھے کہ 70 فوائد ہیں،
سبحان اللہ، لیکن اس میں سے ایک یہ ہے کہ ٹینشنیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں. تو یہ جو پہلے وظائف آپ کو بتائیں اس میں بھی روزی بھی ہے اور ٹینشنیں پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے. تو کوئی کمی بیشی کوتاہی ہو تو اللہ معاف کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.